مفتی صاحب، جو آپ کا علمی سفر ہے، ظاہر بات ہے کہ ہمیں تو آج یہ اتنے بڑے شیخ الحدیث و تفسیر نظر آ رہے ہیں جو یہ ساری امت دیکھ رہی ہے، مگر یہاں تک پہنچتے ہوئے آپ نے کئی نشیب و فراز دیکھے ہوں گے، دکھ سکھ کے مراحل یقیناً انسان کی زندگی میں آتے ہیں. ہو سکتا ہے کچھ مواقع ایسے بھی آئے ہوں کہ عمومی طور پر جس پہ لوگ کہتے ہیں نہیں بس اب اس سے آگے میں نہیں پڑھ پاؤں گا، بس اب میں یہاں سے، وہ پیچھے ہو جاتے ہیں، ہمت ہار بیٹھتے ہیں، حوصلہ ہار جاتے ہیں. تو میں چاہوں گا حضور جو آپ کا علمی سفر ہے کچھ اس بارے میں بتائیں، تاکہ ہماری جو یہ نوجوان نسل ہے کہ جو بظاہر تھوڑے سے حالات نرم گرم ہونا تو بہت جلدی ہمت ہار جاتی ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ تھوڑے ممی ڈیڈی زیادہ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یار ہم سے نہیں ہوگا. تو حضرت میں چاہتا ہوں کہ آپ کی گفتگو سے اور آپ کے اس علمی سفر نامے سے ہمارے ان نوجوانوں کو جو پڑھنے کا یا تو سوچ رہے ہیں یا اس سفر کا آغاز کر چکے ہیں، ان کو استقامت مل جائے اور ان کے لیے یہ سفر کرنا آسان ہو جائے. حضور ارشاد فرمائیے. آپ نے جو سوال کیا ہے علمی سفر کے حوالے سے، اس میں اتنا ہی کہوں گا کہ السعی منی والاتمام من اللہ. کوشش کرنا ہمارا کام ہے، پائے تکمیل تک پہنچانا اللہ کے ذمہ کرم پر ہے. اور جو قدم اس راستے میں اٹھ جاتا ہے، اگر وہ منزل تک نہیں بھی پہنچتا ہے، من جاءہ الموت وہو یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام فبینہ وبین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ. جس شخص کو اس حال میں موت آئی ہو کہ وہ علم کی طلب میں لگا ہو، نیت یہ ہو اشاعت اسلام کر سکے، اور پڑھتے پڑھتے اگر اس کو موت نے آ لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس پہ یہ کرم ہوتا ہے کہ جنت میں اس کے درمیان اور نبیوں کے درمیان صرف ایک ہی درجے کا فرق. اور شارحین نے کہا کہ وہ درجہ کون سا ہے؟ وہ درجہ نبوت. اللہ ہمارا کام منزل تک پہنچنا تو نہیں، کیا بات ہے. یہ اور بات ہے کہ منزلوں تک پہنچ نہیں پائے، مگر یہ کم ہے کہ راہوں کو چھان بیٹھے. ہمارا کام تو کوشش کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد. ہمیشہ جو دین کے خدام ہوتے ہیں، خدمت گزار ہوتے ہیں، طالب علم ہیں، ان کی لیے وقف رہتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہمیشہ ان کی دستگیری کرتا ہے. اس کے لیے میں اتنا کہوں گا کہ این سعادت بزور بازو نیست، تانا بخشد خدا بخشندہ. اللہ پھر یہ بھی ہے کہ اگر کوئی اتنا بڑا عالم نہیں بھی ہوا ہے، عالم ہو یا طالب علم ہو، جنت میں دونوں کا درجہ اللہ کے کرم سے برابر کر دیا. سبحان اللہ. ظاہر ہے کہ ایک سفر ہے جو بچپن سے چلا ہے اور چلتے چلتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے کہاں تک پہنچا ہے. اس میں نشیب بھی آتے ہیں، فراز بھی آتے ہیں. کئی مرتبہ بندہ اپنی طبیعت کے اعتبار سے حوصلہ چھوڑتا ہے، لیکن اللہ کا کرم پھر اس کی دستگیری کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عطائیں بندے کے شامل حال رہتی ہیں وہی اس کو منزل تک لے جاتی. واہ 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 واہ. تو ایک شوق ہے، وہ بھی اللہ کی عطا سے ہوتا ہے. وہ ایک لگن ہے، وہ بھی اللہ کی عطا سے ہوتی. میری طلب بھی ان کے کرم کا صدقہ ہے. یہ قدم اٹھتے نہیں، اٹھائے جاتے ہیں. واہ واہ واہ. سبحان. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کے بغیر بندہ کوئی سفر طے کر سکے. یہ جو بندے کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ بچپن میں ایک جو بچپن کی حالت ہوتی ہے، لڑکپن کا حال ہوتا ہے، بچے کو کیا معلوم ہے میں نے کدھر جانا ہے. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے والدین کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے. اور میرے لیے یہ بات بہت خوش بختی کی ہے کہ میرے والد مکرم مجھے فرماتے تھے کہ میرے والد نے، یعنی میرے دادا جان نے، کہتے جب ان کا وصال ہوا ہے انہوں نے مجھے چند نصیحتیں کی تھی. ان میں سے ایک یہ تھی کہ یہ تیرا بچہ جب 5 جماعتیں پڑھ جائے اس کو ادارے مدرسے میں چھوڑ دینا. کہتے میں نے پوچھا تھا اپنے والد سے کہ پھر، تو انہوں نے کہا فرمایا پھر تیرا کام ختم ہو گیا ہے، پھر ہم جانیں اور ہمارا کام جانیں. تو مجھے تو لگتا ہے کہ ان کی دعائیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف یابی کے مرتبے پر فائز ہو گئی ہیں کہ یہ شخص جو اپنے قابل بھی نہیں ہے وہ دین کی خدمت کے قابل ہوا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے YouTube چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں.
سے بھی ملاتا ہے